دادی اماں کا چشمہ غائب تھا۔ صبح سے وہ پریشانی کے عالم میں بستر ٹٹول رہی تھی۔ تکیے پر ہاتھ مارا، پلنگ کے نیچے بھی تلاش کر لیا، مگر ہر کوشش بیکار گئی۔ شک ایک بار پھر چیکو پر گیا۔ 7 سالہ چیکو میاں بلا کے شرارتی تو تھے ہی، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ سے غائب کرنا بھی ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی ابو کی گاڑی کی چابی عین اس وقت غائب ہو گئی جب وہ دفتر جانے کے لیے نکلنے لگے۔ پورے گھر میں ڈھنڈیاں مچ گئی۔ فضلو بابا، رانیہ، امی، دادی اور تو اور چیکو میاں بھی چابی ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ گھر کا ہر کونا چھان مارا، مگر بے سود۔ مجبوراً ابو کو ٹیکسی کرانی پڑی۔ دوپہر کو جب فضلو بابا پودوں کو پانی دینے لگے تو گلاب کی کیاری سے گاڑی کی چابی برآمد ہو گئی۔ سب حیران تھے سوائے چیکو میاں کے۔ پھر اگلے ہی دن ٹی وی کا ریموٹ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ امی تلاش کرتی رہیں، بالآخر تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے رانیہ کا، اسے قالین کے نیچے کچھ محسوس ہوا تو اس نے کونا ہٹا کر ریموٹ نکال لیا اور امی کے ہاتھ میں لا تھمایا۔ گھر سے چیزوں کا غائب ہو جانا پھر تو جیسے معمول بن گیا۔ چیکو کی شرارتی مسکراہٹ سے جلد ہی سب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کارروائی کے پیچھے چیکو میاں ہی ہوں گے، مگر وہ پاس نہ آئے۔ آج دادی اماں اپنی نظر کے چشمے کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں تھی۔ چیکو میاں پاس سے گزرے تو دادی اماں نے انہیں روک لیا۔ ارے چیکو، میرا چشمہ کدھر ہے؟ دادی نے گھور کر پوچھا۔ ارے دادی ماں، مجھے کیا پتا، خود کہیں رکھ کر بول گئی ہوں گی۔ وہ ببل چباتے ہوئے بے پرواہی سے بولا۔ اچھا، اب جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا؟ سچ سچ بتاؤ۔ دادی نے قدرے غصے سے کہا۔ اوفو، کہا نا دادی، مجھے نہیں پتا، کوئی جن ہی ایسی حرکتیں کرتا ہوگا۔ چیکو میاں صاف جواب دے کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ بیچاری دادی ماں گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ پھر وہی ہوا۔ شام کو جب پان بنانے کے لیے دادی نے پیتل کا پان دان کھولا تو اینک اس میں سے برآمد ہوئی۔ چیکو میاں نے خوب لطف اٹھایا، مگر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی۔ کل صبح اسکول میں پینٹنگ کا سالانہ مقابلہ تھا۔ چیکو میاں پچھلے سال یہ مقابلہ جیت چکے تھے اور اس بار بھی خوب تیاری کی تھی، مگر یہ کیا؟ جیسے ہی اس نے برش اور واٹر کلر نکالنے کے لیے اپنی الماری کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی دوپہر کو تو رکھے تھے میں نے۔ وہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ صبح مقابلہ تھا اور یہاں مطلوبہ سامان ہی غائب تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بھاگا، گھر کا ہر کونا چھان مارا، پھر رونی صورت بنا کر دادی کے پاس چلا آیا۔ دادی، دعا کریں میرے کلرز مل جائیں، ورنہ صبح میں امتحان میں حصہ کیسے لوں گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے کو تھے۔ تو بیٹا، اس جن سے کہو نا جو پہلے بھی ہماری کئی چیزیں غائب کر چکا ہے، وہ واپس دے جائے۔ دادی نے مسکراہٹ چھپا کر کہا۔ وہ جن نہیں تھا دادی، میں تھا۔ وہ سر جھکا کر بولا۔ شاباش، آج تم نے سچ بول دیا اور یہ بھی جان گئے کہ بغیر پوچھے کوئی چیز اٹھا لے یا چھپا لے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ دادی اس کے کندھے کو دبا کر پیار سے بولی۔ جی۔ وہ شرمسار تھا۔ اسی وقت دادی نے تکیے کے نیچے سے اس کا کلر باکس اور برش نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ خوشی اور حیرانی سے دادی جان کو دیکھنے لگا۔ یہ میں نے تمہاری الماری سے نکالا تھا، صرف تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ایسی شرارتوں سے دوسرے کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ دادی نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دے دادی ماں، میں آئندہ ایسی شرارت نہیں کروں گا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ دادی ماں نے مسکرا کر چیکو میاں کو گلے سے لگا لیا۔